غیر مسلم ملک سے کال آئی ہے. ان کی بیٹی نے ایم اے انگلش کا پیپر دیا تھا اور اس پیپر میں کچھ شرکیہ کلمات تھے. پیپر انہوں نے دے دیا, رزلٹ بھی آ گیا, انہوں نے پاس بھی کر لیا ایگزام, لیکن اب وہ اس ڈگری سے جاب کر سکتی ہیں, اور اگر نہیں کر سکتی یا کر سکتی ہیں کیا حکم ہوگا, اور دوسرا اس پیسے کا کیا حکم ہوگا اس جاب کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ شرک وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ساری برائیاں معاف کر دیتا ہے سوا شرک کے. تو اس لیے شرک کو بالکل بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے, اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمائی جا رہی ہے. تو اس لیے شرک کی معافی تو کسی حال میں نہیں, اور شرک کو بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, یہ جو فرمانا کہ شرک کی معافی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ آدمی کا انتقال شرک ہی کی حالت میں ہوا, ورنہ اگر بندے نے شرک سے توبہ کر لی تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو توبہ بہرحال اگر توبہ کے ارکان اور شروط کی رعایت کے ساتھ کی جائے تو مقبول ہوتی ہے. توبہ کفر سے بھی مقبول ہوتی ہے, شرک سے بھی مقبول ہوتی ہے. توبہ کی صورت میں تو اللہ کفر بھی معاف فرماتا ہے, شرک بھی معاف فرماتا ہے, لیکن بغیر توبہ کیے گناہوں کی معافی تو ہے لیکن کفر و شرک کی معافی نہیں. اور شرک ویسے بھی بہت شنیع ہے, بہت کبیح ہے. شرک وہ برائی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ظلم عظیم کہہ کے ذکر کروائے. شرک وہ برائی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ فرمائے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا. شرک کی مذمت میں کئی احادیث قدسیہ موجود ہیں, کئی آیات موجود ہیں, اور انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ دعوت توحید لے کر آئے, تو سب نے ہی شرک کی مذمت کی, بہت زیادہ مذمت کی. تو اس لیے شرک کے بارے میں تو ہمیں بالکل کہیں بھی کوئی ہلکا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم اس کی ایجاد کسی بھی سطح پر دیتے ہیں. تو شرک کی ایجاد بالکل نہیں ہے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہاں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو انہیں شرک سے بچنا چاہیے تھا. لیکن اگر بالفرض انہوں نے ایسا کر لیا تو سچے دل سے اس پر توبہ کریں, نادم ہو کر, اور عزم مصمم کریں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے, بھلے اس میں کتنا ہی فائدہ دنیاوی طور پر کیوں نہ ہو رہا ہو. تو دنیاوی مفاد کی خاطر, منفعت کی خاطر ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے غلط کیا, اس پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کریں, وہ بہن خود بھی اور ان کی جو بیٹیاں وہ بھی, کیونکہ ان کی جو بچی نے جو کیا وہ تو سو کیا, لیکن جو والدہ ہے اس نے بھی صحیح طرح منع نہیں کیا جیسے منع کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی ہلکے انداز میں منع کیا, اس لیے انہیں بھی اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اب لیکن آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ اب جو ان کے پاس ڈگری ہے, اس ڈگری کی بیس پر اگر وہ کوئی انہیں جاب ملتی ہے تو دیکھیں وہ جو انہوں نے جو شرکیہ کلمہ جو تھا وہ تو غلط تھا اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو انہیں الگ سے ڈگری کے بہاف پر کوئی جاب ملنی ہے تو ڈگری کے اندر کوئی شرک نہیں ہے, نہ ہی اس ڈگری کے اندر کوئی شرکیہ کلمہ ہے, نہ اس ڈگری میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی بنا پر کوئی نوکری جو ہے وہ ناجائز ہو جائے یا حرام ہو جائے یا باطل ہو جائے. تو اگر وہ جائز نوکری حاصل کر رہی ہیں تو جائز نوکری جائز ڈگری کی بنیاد پر, جبکہ ندامت بھی ہے, یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ندامت ہے, لیکن توبہ بھی کریں. صرف ندامت ہی کافی نہیں ہے, باقی جو توبہ کے ارکان ہیں وہ سارے ملوز رکھنے چاہیے, ان کو رکھ کر. ندامت بھی توبہ کا ایک رکن ہے. ایک رکن تو یہ ہوتا ہے کہ اعتراف کرنا اور گلٹی فیل کرنا, الاقلاع ذنب, گناہ چھوڑ دینا, گناہ چھوڑ کر گناہ یا کفر جو بھی کیا اسے چھوڑنا, اس کا اعتراف کرنا, اور اس کے بعد دوسرا یہ ندامت ہے, یعنی گلٹی فیل کرنا, نادم ہونا. یہ نہیں کر لیا تو کیا ہوا, یہ نہیں, بلکہ واقعی جس کو ندامت کہتے ہیں پشیمانی ہونا, پچھتانا, افسوس کرنا. پھر اس کے بعد اگلا یہ کہ عزم علی ترک المعصیہ, کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. العزم علی اللہ یعود ابدا, کہ اب کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا, یہ پختہ ارادہ کرنا. یہ تین بنیادی ارکان ہیں, انہیں ارکان بھی کہتے ہیں, شروط بھی کہتے ہیں توبہ کے. یہ ضروری ہیں, یہ کریں گے تو توبہ متحقق ہوگی, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ جب ارکان کے ساتھ ہو تو قبول ہی فرماتا ہے. وہ تواب ہے, توبہ قبول فرماتا ہے. توبہ کر لیں. باقی جہاں تک جاب کی بات ہے, اگر وہ جائز جاب ہے تو جائز جاب جائز ہے, اور اگر ذریعہ بھی جائز اختیار کر رہی ہیں تو بالکل جائز ہے. ایم اے انگلش کی ڈگری تھی وہ ان کی کہہ رہی ہیں. جی وہ کسی بھی اس کی ڈگری ہو, میں اصل میں اس وجہ سے یہ جائز ڈگری اور الفاظ اس طرح بول رہا ہوں, جائز ذرائع اور جائز نوکری, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نوکریاں جائز نہیں ہوتی. اسی طرح بعض اوقات نوکری تو جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے. تو اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے بطور حد, بطور قید یہ بات کر رہا ہوں کہ ایجاد تو دے رہا ہوں, لیکن کوئی چور دروازہ نہ رہ جائے, کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے میں باندھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جائز نوکری اور جائز ذرائع سے اختیار کر رہی ہوں تو حرج نہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.